السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل ہدایہ آخرین کا سبق نمبر 5 شروع کرنے جا رہے ہیں، جس کا طریقہ کار ہے کہ ہم پہلے ہدایہ آخرین کی عبارت کو پڑھتے ہیں، بعدہ مفہوم سمجھتے ہیں اور اس کے بعد ترجمہ کرتے ہیں، اور کہیں پیچیدہ الفاظ ہوں تو ان کی توضیح بھی کرتے ہیں۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ قال ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل إذا كان الأجل معلوما للإطلاق قوله تعالى وأحل الله البيع، وعنه عليه السلام أنه اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه، ولا بد أن يكون الأجل معلوما لأن الجهالة فيه مانعة عن التسليم الواجب بالعقد، فهذا يطالبه به في قريب المدة وهذا يسلم في بعيدها۔ یعنی یہاں سے جو ہے اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں، کوئی مال جو ہے، بیع جو ہے، کیا ادھار دینے سے ادھار بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟ یعنی نقد تو جائز ہے ہی، کیا ادھار بھی جائز ہے یا نہیں ہے؟ تو بتایا اس کا کہ اگر کوئی شخص بیع کو نقد روپے کے ذریعے بیچتا ہے، یعنی نقد روپے کے ذریعے خریدتا ہے، ٹھیک ہے نا، یا ادھار روپے کے ذریعے خریدتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ لیکن ادھار روپے کے لیے اگر تو ادھار روپے سے خرید رہا ہے تو ادھار روپے سے خریدنے کے لیے یہ شرط ہے کہ مدت معلوم ہو۔ اگر مدت معلوم نہیں ہے تو یہ بیع جائز نہیں ہے۔ بیع جائز اسی وقت ہوگی جب کہ مدت معلوم ہو، اگر ادھار خرید رہا ہے تب۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب بیع کو حلال فرمایا ہے تو یہاں پر یہ قید نہیں لگائی کہ صرف نقد ہی جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے اس قول کو مطلق جو ہے فرمایا ہے کہ بیع جائز ہے، بیع حلال ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ چاہے وہ نقد بیع ہو تب بھی جائز ہے، تب بھی حلال ہے، چاہے وہ بیع مؤجل ہو یعنی ادھار ہو تب بھی جائز ہے۔ اور دوسرا ثبوت جو ہے حدیث پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے حدیث کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی، اس سے بھی ثبوت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی سے کچھ غلہ خریدا، جس کی کچھ مدت مقرر کر دی گئی کہ اتنی مدت کے بعد جو ہے اس کا پیسہ دیا جائے گا، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زرع اس کے پاس رکھ دی، یعنی زرع جو بدن پر ڈال کر کے اس پر ہتھیار وغیرہ سجائے جاتے ہیں اسے زرع بولتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے ایک یہودی سے اناج خرید کر اس کو زرع دے دی اور ایک مدت تک اس چیز کو ادھار رکھا۔ تو اس سے بھی ثبوت ملتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ ثابت کر دیا کہ ادھار بیع کرنا یہ بھی جائز ہے۔ تو دیکھیے قرآن سے بھی ثابت ہو گیا، حدیث سے بھی ثابت ہو گیا، تو اس وجہ سے جو ہے ادھار بیچنا اور ادھار لینا یعنی ادھار بیع کرنا یہ جائز ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اجل کیا ہو، یعنی مدت معلوم ہو۔ اگر مدت معلوم نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے اس میں جہالت پائی جائے گی، یعنی یہ مجہول ہو جائے گا، اور جب یہ مجہول یعنی جہالت پائی جائے گی یعنی تو اس میں پھر مفضی الی المنازعہ کا سبب بنے گا۔ اور آپ نے کل اصول پڑھا تھا، جو چیز مفضی الی المنازعہ کا سبب بنے تو وہ بیع جائز نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس میں جہالت کس طریقے سے ہوگی؟ فور ایگزامپل، جو باعی ہوگا، اب باعی یہ کہے گا کہ بھائی میں نے تم یہ چیز ادھار دی ہے، تو 2-3 دن کے بعد یہ کہنے لگے گا مجھے پیسے چاہیے، کیونکہ کوئی مدت تو مقرر ہوئی نہیں تھی، لیکن ظاہر سی بات ہے میں نے یہ آپ کو اس لیے دیا تھا کہ 2-3 دن کے اندر آپ پیسے دے دیں گے، میں نے یہ سوچ کے دیا تھا۔ لیکن مشتری کیا کہے گا؟ مشتری کہے گا نہیں مجھے تو بھائی میں آپ کے پاس سے اس لیے خریدا تھا کہ 1-2 سال کے بعد اس کے روپے ادا کروں گا۔ تو یہ 1-2 سال کی بات کر رہا ہے، وہ 1-2 دن کی بات کر رہا ہے، تو یہاں پر جھگڑے کا سبب بنے گا، اور جو چیز جھگڑے کا سبب بنے اس میں بیع جائز نہیں ہوتی ہے۔ تو ادھار میں اسی وقت بیع جائز ہے جبکہ اس کی مدت معلوم ہو۔ تو یہی کہہ رہے ہیں قال ويجوز البيع بثمن حال ومؤجل، اور بیع جائز ہے نقد روپے کے ذریعے بھی، نقد ثمن کے ذریعے بھی، اور ادھار ثمن کے ذریعے بھی، لیکن اذا كان الاجل معلوما، جبکہ مدت معلوم ہو، للاطلاق قوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے اپنے اس قول کو مطلق فرمانے کی وجہ سے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ،
اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال فرمایا۔ وعنہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کریمہ کی وجہ سے انہ اشتری من یہودی، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک یہودی سے کچھ طعامن، ایک اناج خریدا، کچھ اناج خریدا، الی اجل، کچھ مدت کے لیے، ورہنہ درعہ، اور آپ نے اس کے پاس اپنی زرہ کو رکھ دیا۔ ولا بدہ، اب یہاں سے بتا رہے ہیں یہ اجل جو ہے مدت معلوم ہونا کیوں ضروری ہے، تو میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ اس میں جہالت پائی جائے گی، تو بتا رہے ہیں ولا بدہ ان یکون الاجل معلوما، اور لیکن مدت کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے کیوں؟ لأن الجہالۃ فیہ مانعۃ، اس لیے کہ اس میں بیع میں جہالت ہونا، ٹھیک ہے نا، اجل کا مدت کا مجہول ہونا، یہ سمن کو دینے سے، سپرد کرنے سے روکے گا اس سمن کو جو کہ عذر عقد واجب ہوا ہے نا۔ لأن الجہالۃ فیہ مانعۃ، اس لیے کہ جہالت اس میں مانع ہے، روکتی ہے سمن کو دینے سے، اس کو جو اس سمن کو دینے سے روکے گی، جو کہ اس سمن کو دینے سے رکاوٹ بنے گی، الواجب بالعقد، جو کہ عذر عقد جو ہے سمن واجب ہوئے ہیں۔ فہذا یطالبہ بہ فی قریب المدہ، تو یہ یعنی باعث جو ہے اس کا مطالبہ مدت قریب میں کرے گا، یعنی جو قریب والی مدت ہے اس میں کرنے کی کوشش کرے گا کہ مجھے جلدی سے دیجیے۔ وہذا یسلم فی بعیدہا، اور یہ شخص جو ہے مشتری، یہ بعید میں دینے کی کوشش، یعنی خوب عرصہ دراز بعد دینے کی کوشش کرے گا، تو اس وجہ سے یہ مفضی المنازع کا سبب بن رہی ہے، اس وجہ سے یہ جائز نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں قال ومن اطلق الثمن في البيع كان على غالب نقد البلد لانه هو المتعارف وفيه تحري للجواز فيصرف اليه، یہاں سے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے مطلق ثمن کو بیان کر دیا، جیسے مثال کے طور پر ہمارے انڈیا میں جو ہے 100 روپے، مان لیجئے انڈیا کا بھی چلتا ہی ہے، پاکستان کا بھی چلتا ہے، اور بنگلہ دیش کا بھی چلتا ہو، نیپال کا بھی چلتا ہو، دیکھیے ہر جگہ کا جو ہے یہاں پر پیسہ چلتا ہے، فرض کر لیجئے۔ تو اب کیا ہوگا اگر ہم نے جو ہے انڈیا کی بھی اجازت یہاں پر ہے، پاکستان کے روپے کی بھی اجازت ہے، اب ہم نے کسی سے کیلے خریدے، ہم نے کبھی 500 روپے کے کیلے دے دیجئے، لیکن رائج جو ہے وہ انڈیا کا پیسہ زیادہ رائج ہے، کیونکہ ہماری ظاہر سی بات ہے جس دیش میں رہتے ہیں اسی دیش کا پیسہ زیادہ رائج ہوگا، تو ہم اس کنٹری میں رہتے ہیں، اس کنٹری کا پیسہ زیادہ رائج ہے۔ اب کسی شخص نے کیلے خریدے ایک شخص سے اور کہا بھائی اس کیلے کو 500 روپے کے دے دیجئے، یعنی 500 روپے کے یہ کیلے ہمیں دے دیجئے۔ اب یہاں پر اس نے یہ نہیں بتایا کہ کون سے پیسے دینا ہے، حالانکہ پیسے سب برابر ہیں، انڈیا کے پیسے بھی 100 روپے اسی 100 روپے کے برابر ہے نا، یا 500 مان لیجیے 500 روپے اسی 500 روپے کے برابر ہے، اور نیپالی بھی، بنگلہ دیشی بھی، اور جو ہے پاکستانی بھی، لیکن جب وہ یہ بولے گا کہ 500 روپے کے کیلے دے دیجئے، اور اب رائج کون سا پیسہ ہے ہمارے یہاں پر، تو شہر بلد، یعنی جو شہر کا پیسہ، یعنی جو ہندوستان کا پیسہ رائج ہے 500 روپے، وہ دیا جائے گا۔ کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ وہی رائج ہیں، تو اس وجہ سے جب یہ کہا جائے گا کہ مجھے 500 روپے کے کیلے دے دیجئے، تو اب جو ہے اس کو جو پیسے دیے جائیں گے باعث کو، وہ کون سے دے گا؟ مشتری، وہ دے گا ہندوستان کے، انڈیا کے روپے جو رائج ہیں 500 وہ دے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ والے پیسے رائج ہیں اور وہی جو ہے زیادہ چلن میں آ رہے ہیں، اس وجہ سے۔ اگر مطلق رکھا، یعنی سمن کو اگر مطلق رکھا تب یہ سچویشن ہے، اگر مطلق نہیں رکھا یعنی خود ہی ظاہر کر دیا کہ پاکستانی پیسے دوں گا یا میں آپ کو بنگلہ دیشی پیسے دوں گا، تو اس میں جو ہے وہی پیسے دیے جائیں گے، لیکن اگر مطلق رکھا یعنی بتایا نہیں کہ کون سے پیسے دینا ہے، تو اب کیا کرنا ہے، یہاں پر وہ پیسے دے گا ہندوستان کی، انڈیا کے، جو کہ رائج چلن ہے۔ تو بتایا قال ومن اطلق الثمن فی البیع کان علی غالب نقد البلد، اور جس شخص نے ثمن کو مطلق رکھا بیع میں تو نقد بلد یعنی شہر کے رائج سکے پر اس کو محمول کیا جائے گا، لأنہ هو المتعارف، یہ کہ اس لیے کہ یہی تو متعارف ہے، یعنی یہی تو رائج ہے، یہی تو چلن ہے، اس کا ہی تو چلن ہے۔ وفیہ تحری للجواز، اور اس میں غور و فکر کرنے سے جواز کی صورت نکل آتی ہے، فیصرف الیہ، تو اس کی طرف پھیر دیا جائے گا۔